الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے سب کو آرڈر دے دیا کہ جب میرا آدم اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو تم میں سے کسی کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، تم سارے جھک جانا اور میرے آدم کو سجدہ کرنا۔ مسکین پور کے رہنے والوں توجہ کیجئے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سارے جھک گئے، ایک شیطان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پروردگار میرا مقام، میری عظمت اور فضیلت تیرے آدم سے زیادہ ہے۔ توجہ کیجئے، باپ بڑی محبت کرتا ہے بیٹے کے ساتھ، ماں بڑی محبت کے دعوے کرتی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، مرشد کو اپنے مرید کے ساتھ بڑی محبت ہے، پر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اتنی محبت کائنات میں کسی نے تیرے ساتھ نہیں کرنی جتنی محبت میں رب اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہوں۔ توجہ کیجئے، اللہ نے اعلان کر دیا شیطان بات سننا، تجھے بڑا ناز ہے اپنے سجدوں پر، اپنی تسبیحات پر، میں رب اعلان کرتا ہوں اٹھاؤ اپنے سجدے، اٹھاؤ اپنی تسبیحات۔ اگر تم میرے آدم کا نہیں ہے تو اللہ کو تیری ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ کا بندے کے ساتھ محبت اور پیار دیکھیے نا۔ آئیے میں آگے بڑھ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں آدم ہے میں نے اپنے آدم کی فضیلت اور عظمت کے اظہار کے لیے ملائکہ سے سجدہ کروا دیا، پر یہ آمنہ کے لال کا مقام ہے، عبداللہ کے در یتیم کا مقام ہے، بدر الدجا کا مقام ہے، شمس زحا کا مقام ہے، کہ میرے نبی کے بارے اللہ کا قرآن جھوم کے کہتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آدم آپ کو فرشتوں نے ایک مرتبہ سجدہ کیا ہے، یہ میرے کملی والے کا مقام ہے۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، بے شک مولوی ہو، پیر ہو، ادیب ہو، رائٹر ہو، مفسر ہو، محدث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اللہ فرماتے ہیں کملی والے اب قیامت تو آ سکتی ہے، تیرے پر پڑھے جانے والے درود میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی، اور کائنات یوں تڑپ کر بھی اعلان کرے گی کہ دنیا سی پہ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سی پہ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن دنیا کیسی ہوتی، اس دن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابا آدم جنت میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو سمجھا دیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، موجہ کر جو مرضی کر، ایس درخت دے نیڑے بھی نہ جائے۔ فَنَسِيَ آدم،
آدم علیہ السلام بھول گئے جیسا روزہ رکھنے والا بھول جاتا ہے۔ کئی ماشاءاللہ شہزادے انج دے بھی ہوندے نے، روزہ رکھ لیندے نے پھر کہندے نے ربا کدی بھلائے نہ، پھر کوئی ٹکر شکر کھائیے۔ اور میرے ایک دوست مجھے ملے، کہنے لگے یار میں بھول گیا تے میں نہ پھر چنگی ٹکا کے روٹی کھادی، بھول گیا میں تے جدو پانی پین دا ٹائم آیا تے میں یاد آ گیا میرا روزہ ہے۔ اب پانی پیے تو تب مرے، نہ پیے تو تب مرے۔ اللہ سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فنسی آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے، جنت سے باہر نکلنے کا سبب بن گیا ایک درخت۔ توجہ کیجئے، اللہ فرماتے ہیں آدم ہے ایک درخت آپ کی آزمائش کا سبب بنا ہے، اور ایک وہ درخت ہے جو کملی والے کے لیے رحمت کا سبب بن چکا ہے۔ اللہ کا قرآن جھوم کے کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قریبا۔ آدم علیہ السلام کی آزمائش کا سبب درخت بن چکا ہے، اور فرمایا میری محبوب جس درخت کے نیچے آپ موجود ہیں، جس درخت کے نیچے آپ کے صحابہ اور آپ کی جماعت موجود ہے، اللہ نے اس درخت کو آپ کی اور آپ کی جماعت کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کے قرآن میں سارا ذکر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نوح آج نجات اس کو ملے گی جو کشتی نوح میں بیٹھ جائے گا، اس کو نجات ملے گی جو کشتی نوح میں بیٹھے گا، اور بیٹھے گا بھی وہی جس نے نوح کا کلمہ پڑھا ہوگا۔ توجہ کیجئے، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر نوح آپ کے امتیوں کو نجات ملے گی کشتی کے سبب، اور امت محمدیہ کو نجات ملے گی کملی والے کے سبب۔ کیسا منظر ہوگا، آدم بھی حشر میں پریشان ہے، اللہ کے ابراہیم بھی پریشان ہے، تمام انبیاء، جمیع انبیاء سمیت اپنی امتوں، ساری کائنات پریشانی میں مبتلا ہے، تو نجات ملے گی میری کملی والے علیہ السلام کے سبب۔ مسکین پور کے رہنے والوں، ایک بات اپنے پلے میں باندھنے پڑے گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر روزانہ اٹھ کر بندہ داڑھی کی شیو بنا دے اور کہے میرا کملی والا مجھے چھڑا لے گا، تیری شلوار تیرے ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہو، میرا نبی مجھے چھڑا لے گا، سگی ہمشیرہ کا حصہ کھا جاؤ، میرا نبی مجھے چھڑا لے گا، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا رہے اور میرا نبی مجھے چھڑا لے گا، روزانہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کر کے اس کے دل کو چورا چور کیا جا رہا ہے، میرا نبی مجھے چھڑا لے گا، ظلم و زیادتی کا کام کیا جا رہا ہے، میرا نبی مجھے چھڑا لے گا، سارا دن دکان پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، میرا نبی مجھے چھڑا لے گا، سود کا کاروبار کیا جا رہا ہے، میرا نبی مجھے چھڑا لے گا، پورے معاشرے کو رشوت والے گناہ کے ساتھ گندا کیا جا رہا ہے، میرا نبی مجھے چھڑا لے گا۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا، نبی میرا اس کی شفاعت کرے گا جو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اپنے گناہوں کا وزن میرے نبی پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر حشر میں تیرے گناہ میرے نبی نے دیکھ لیے
تو حضور کا سامنا کس منہ سے کرو گے؟ میں یہ کر رہا ہوں کہ نبی چھڑا لیں گے، میں یہ کر رہا ہوں کہ نبی چھڑا لیں گے۔ نبی اس کے لیے لب کھولیں گے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ حضرت مظہر جانے جانا رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ واش روم سے باہر نکلے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ٹائلٹ سے باہر نکلتے وقت دایاں پاؤں پہلے باہر رکھتے ہیں۔ غلطی کے ساتھ بایاں پاؤں پہلے باہر رکھ دیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مریدین نے اٹھایا اور کہنے لگے حضرت خیر ہے؟ تو کہنے لگے غلطی کے ساتھ نبی کی سنت چھوٹ گئی اور ذہن میں یہ خیال دوڑا کہ حشر والے دن حضور کا سامنا کس منہ سے کروں گا۔ اور آج ہم سنت کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اچھا یار یہ خیر ہے، یہ سنت ہی ہے، تو جب سنت کے ساتھ سلوک کی یہ کرو گے تو دل میں نبی کی محبت کیسے بسیرا کرے گی؟ اب سارے مل کر سبحان اللہ کہیں تو آخری بات کہوں، یہاں بڑی سبحان اللہ آپ کی نکلی ہے، جان چھوٹنے لگی ہے نا آپ کی۔ توجہ کیجئے، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نوح کی سواری صرف پانی پر چلی ہے، اور جس سواری پر میرے نبی بیٹھ گئے ہیں اللہ کا قرآن جھوم کے اعلان کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ یہ میرے نبی اور وہ پیغمبر ہے جس کے بارے کہنے والا یوں تڑپتا ہے کہ کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آتے مان ٹوٹی گئے، سونے ورگانا اور کوئی آیا، سونے ورگانا اور کوئی آیا تے سونے آتے مان ٹوٹی گئے۔ مسکین پور کے رہنے والوں، کائنات نے بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے مرشد دیکھے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے اعلان کرتا ہوں ایسا پیر اور مرشد کائنات میں پیدا کرنا کوئی نہیں جیسا پیر و مرشد آمینہ نے پیدا کر دیا ہے۔ اور اللہ کا قرآن جھوم کر کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں نے اپنے سکون کا معیار بنانے کی کوشش کی ہے لیکن بنا نہیں ہے۔ دنیا پراڈو خرید رہی ہے تاکہ سکون مل جائے، کوٹھی اور بنگلہ بنا رہے ہیں تاکہ سکون مل جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ سکون کائنات کے بنگلے کوٹھی اور پراڈو میں نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس خانقاہ کو، اس سلسلہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرمائے، اور قرب تبھی ملے گا جب اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رابطہ ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔